السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ تحریم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 28 پارے کی یہ آخری صورت ہے اور مدنی صورت ہے۔ اب کلام ہو رہا ہے گھر کے سربراہ کے حوالے سے، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس پر سخت مزاج اور زور آور فرشتے متعین ہیں، اللہ نے جو انہیں حکم دیا وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو انہیں حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ گھر کے سربراہ کی اہم ترین ذمہ داری، مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا، قوام بنایا۔ سورہ نساء 34، قوام مرد کو بنایا، اس کے ذمہ کفالت کی بھی ذمہ داری ہے، شوہر پر ذمہ داری، باپ پر ذمہ داری۔ جہاں گھر والوں کی مادی ضروریات کو پورا کرنا ہے وہیں ان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، تمہیں سے ہر ایک راعی ذمہ دار نگہبان ہے، اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج ہم غور کریں گھر والوں کو کپڑے کے اعتبار سے کس قدر فیسلیٹیٹ کرتے ہیں، کپڑوں کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، عصری تعلیم کے اعتبار سے، بالکل صحیح۔ جسم کے اعتبار سے کتنی محنت ہو رہی ہے، ارے روح کے اعتبار سے کتنی محنت ہو رہی ہے، دنیا کی تکلیف سے بچانے کے لیے بڑی محنت، دنیا کی گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے بڑے اسباب، جہنم کی گرمی سے بچانے کے لیے کس قدر ہم فکر مند ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم گھر کی ذمہ داری سمجھیں سربراہ خاندان کی حیثیت میں۔ ویسے تو سارے گھر والوں کو ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینی، بدی سے روکنا ہے، لیکن گھر کے سربراہ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ وہ بڑا سخت معاملہ ہے جہنم کی آگ کا، وہاں جو فرشتے مقرر کیے گئے ان کا کام ہی عذاب دینا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم چولہے کے اندر انگلی کا جانا بھی گوارا نہ کریں تو کیا جہنم کی آگ میں جانا گوارا کر سکتے ہیں گھر والوں کے بارے میں؟ اللہ اکبر۔ گھر کا کیا ماحول ہے، دین کی تعلیم کے اعتبار سے، دین پر عمل کے اعتبار سے، آخرت کی فکر کے اعتبار سے، جنت ہمارا ٹارگٹ ہے کہ نہیں؟ کہ گھرانے کے بچوں کا ذکر کرو، بڑا پیارا گھرانہ، بچوں سے لوگ کہتے ہیں تمہارا گھر بڑا چھوٹا ہے، کہاں ہاں جب قبر میں جائیں گے قبر گھر سے بھی چھوٹی ہوگی، لیکن ہم تو بڑا گھر لیں گے جنت میں۔ سبحان اللہ، ہم تو بڑا گھر لیں گے کہاں؟ جنت میں۔ اللہ ایسے ہی جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے، لیکن اہم ذمہ داری اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کفر کرنے والو، لا تعتذروا اليوم، آج معذرت پیش نہ کرو، بہانے نہ بناؤ۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ قرآن حکیم کا یہ اسلوب بھی ہے، ایک حکم دیا جائے اور اس پر عمل نہ ہو تو یہ بھی عملاً کفر ہے، عملاً، عقیدے کا نہیں، عمل کا کفر ہے۔ جو جان بوجھ کے نماز ترک کر دے، حدیث میں آتا ہے وہ کافر ہے، عمل کا کافر۔ کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، عقیدے کا نہیں، عمل کا کافر۔ تو عمل کیا بتایا جا رہا ہے؟ گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اگر یہ کام نہیں کر رہے تو استغفر اللہ، عملی طور پر یہ کفریہ روش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب توبہ کی دعوت۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، سچی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، یعنی ختم کر دے گا۔ ویدخلکم جنات، تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ توبہ کی پکار لگائی گئی، سچی توبہ۔ توبہ کا اصل مفہوم ہے پلٹ آنا، توبہ کا اصل مطلب ہے پلٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا۔ سچی توبہ کی شرائط اہل علم نے بیان فرمائی، صحابہ کرام میں سے سیدنا علی نے بھی بیان فرمائی رضی اللہ عنہ۔ دل میں ندامت بھی ہو کہ میں نے گناہ بہت کیے، زبان پر استغفار کے کلمات بھی ہوں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو، گناہ کو بالفعل آدمی چھوڑ بھی دے، اور بندوں کے ساتھ گڑبڑ کیے تو حق تلفی معاف کرائے، اور اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اور اب ساری زندگی فرما برداری میں گزارے۔ اللہ نے رمضان عطا فرما دیا، تقریباً ماہ مبارک تکمیل کو ہے، اب اور کیا ہمیں چاہیے؟ کب پلٹیں گے اللہ کی طرف، کب لوٹیں گے اللہ کی طرف، اور کس چیز کا خیال اور کس چیز کا انتظار ہے؟ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا گویا اسے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو
توبہ کر لیتے. سبحان اللہ, تھوڑا رو لے اللہ کے سامنے. 28 شب بھی ہے, پھر 29ویں بھی ہے, پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ 30ویں شب ملتی ہے کہ نہیں ملتی, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. رو لے اللہ کے سامنے. خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں قتال کے دوران بہہ جائے, یا وہ خوف سے اللہ کے بندے کا آنسو کا قطرہ جو ٹپک جائے, اللہ کو یہ 2 قطرے بہت پسند ہیں. بندہ جب اللہ کے خوف سے روتا ہے نا, اور اس کے اوپر کپکپاہٹ طاری ہوتی ہے, تو اس کی گناہ ایسے جھڑتے ہیں حدیث شریف کے مطابق جیسے خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دینے کو تیار ہے, ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں. ارے ہم لوگوں سے کوتاہی ہوتی, مالک کی عطا میں کوئی کمی نہیں. مانگے اس سے, اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے. اور ہاں, بندوں کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک کریں, اللہ کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک کریں. اور ایک توبہ ہے پاکستان والوں کی. جی, 27 شب میں اللہ نے پاکستان ہمیں عطا کیا تھا. پاکستان اللہ نے ہمیں قرآن کے توفیل دیا, رمضان کے توفیل دیا, اللہ نے اپنے نام پر دیا. اس کے دین کے لیے جد و جہد کرنا, اس کے دین کی سربلندی کی محنت کرنا, اللہ تعالیٰ یہ توبہ بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے, اور اللہ ہمیں واقعتاً پلٹنے کی توفیق عطا فرما. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, جس دن اللہ تعالیٰ انہیں رسوا نہیں کرے گا نبی علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑتا ہوگا. سورہ حدید میں بھی ذکر تھا, الصراط یعنی پل صراط پر تاریکی ہوگی, جو ایمان اور نیک عمل کا نور لے کر آ رہا ہے بس اسی کے لیے روشنی ہوگی. اللہ ان میں شامل فرمائے. یقولون, کہتے ہوں گے, دعا کرتے ہوں گے, ربنا, اے ہمارے رب, اتمم لنا نورنا واغفر لنا, ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا فرما دے اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. کسی کا نور حضور نے فرمایا اس کے انگوٹھا, جو پیر کا انگوٹھا اس کے ساتھ ساتھ ہوگا, اور کسی کا نور یمن تک پہنچا ہوگا, اتنا دور تک کا معاملہ. اللہ اکبر. یعنی بہت زیادہ بھی کسی کے پاس ہوگا تو جن کے پاس تھوڑا ہوگا وہ التجا کریں گے, اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دے اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی علیہ السلام جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کیجئے. یہاں جہاد سے مراد ان کی سازشوں کا توڑ کرنا. منافقین سے کوئی باقاعدہ جنگ کا معاملہ پیش نہیں آیا, مراد ان کی سختیوں کا توڑ کرنا. اور اے نبی ان پر سختی کیجئے. ومأواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اب آخری آیات میں کچھ خواتین کا ذکر ہے, ہم سب کی سبق آموزی کے لیے, خواتین کے لیے بھی, سبھی کے لیے. فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط, بیان کی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال. 2 عورتیں لیکن نافرمان, پیغمبروں کی بیوی مگر نافرمان. یہ مثال کافروں کے لیے بیان ہو رہی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, وہ دونوں ہمارے 2 بندوں کے گھروں میں تھیں, ہمارے صالح بندوں میں سے. فخانتاہما, بس ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کا معاملہ کیا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دونوں کے یہ کچھ بھی کام نہ آئے. وقیلت ادخلا النار مع الداخلین, اور ان دونوں عورتوں سے کہا گیا تم جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. وہ خیانت کیا تھی؟ اپنی قوم کا ساتھ دیا, نفاق کی روش پر یہ خواتین رہیں, اور پیغمبروں کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے نافرمان قوم کا ساتھ دیا, تو یہ عورتیں عذاب میں مبتلا کر دی گئیں. پیغمبر کی بیویاں ہیں, اللہ اکبر, مگر نفاق پر ہے, سرکشی پر ہیں, قوم نافرمان قوم کے ساتھ ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی. بی بی آسیہ سلام علیہا, اللہ اکبر. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, جب انہوں نے عرض کی, بہت پیاری دعا, بہت دل سے سنیے گا, اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ, اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات عطا فرما. ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا. اللہ اکبر. فرعون جیسا ظالم و جابر بادشاہ تو تھا, بڑی بادشاہ تھی, محلات سب کچھ تھا, لیکن اس اللہ کی بندی کو یہ محلات پسند نہیں. مالک مجھے جنت میں گھر چاہیے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو کے معجزات کو دیکھ کر بی بی آسیہ ایمان لے آئی تھیں. فرعون بدبخت نے ان کو شہید کرایا, اور یہ شہید ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا کر جنت کا محل ان کو دکھا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے رب مجھے جنت میں گھر عطا فرما دے. کیا اللہ کی بندی کی پیاری دعا. بی بی آسیہ سلام علیہا, یہ نیک عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے بڑی پیاری مثال بیان ہو گئی. ومریم بنت عمران التي احصنت فرجها, اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم سلام علیہا کی, جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا, تو ہم نے ان میں روح میں سے کچھ پھونک دیا اپنی طرف سے. وصدقت بکلمات
بکلمات ربہا، اور انہوں نے تصدیق کی اپنی رب کی باتوں کی، وکتبہ اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین اور وہ فرمانبرداری کرنے والیوں میں سے تھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی مریم سلام علیہا کو بہت بڑا پاکیزہ اور عزت والا مقام عطا فرمایا، اور اللہ کے کلمہ کن سے، خاص کلمے سے، بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بی بی مریم کیا ہوئی ہم جانتے، ان کی عفت و پاک دامنی کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مقام پر اعلان فرمایا ہے۔ الحمدللہ ناظرین کرام 28 پارے کے مطالعے کی تکمیل ہوئی، اور اللہ کی توفیق سے اب یہ مدنی صورتوں کا بیان مکمل ہوا۔ اب قرآن حکیم کے آخری 2 پارے 29 پارے کا مطالعہ شروع کر رہے۔ اکثر صورتیں مکی صورتیں ہیں، مختصر بھی ہیں، 2 رکوع کی صورتیں ہیں، پھر بعد میں 1 رکوع کی صورتیں بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آخری 2 پارے تو آخرت ہی آخرت، آخرت ہی آخرت، اکثر و بیشتر اللہ کی توحید کے دلائل، آخرت کا بیان کثرت سے ہمیں ملتا ہے، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، قیامت کا بیان، نیک لوگوں کا صفات کا ذکر، یہی موضوعات فکر آخرت کے حوالے سے آخری 2 پاروں میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ 29 پارے کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الملک کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بڑی اس کی عظمت بیان فرمائی، آپ نے رات کو اس کی تلاوت کرنے کی تلقین فرمائی، کیوں ٹی وی پر بھی آپ سورہ ملک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ بھی سنتے ہیں الحمدللہ۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ نے رات کو اس کی تلقین فرمائی۔ یہ عذاب قبر سے بچانے والی صورت بھی ہے اور سفارش کرنے والی بھی ہوگی۔ اللہ ہمیں ہمارے معمولات میں سورہ ملک کی تلاوت کو شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اللہ کی قدرت کے دلائل کا بیان ہے اور جھٹلانے والوں کا انجام بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب مکی صورتیں ہیں تو آپ کو اندازہ ہے نا جی کہ تشریح کم ہوگی اور ہم زیادہ کور کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے۔ اور آج ماشاءاللہ کیو ٹی وی کی انتظامیہ نے ہمیں ایک اور سپورٹ دی ہے کہ آج ہمارے 6 سیشنز ہوں گے۔ عام طور پر ہم 12 بجے مکمل کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے آج ایک اور سیشن ہوگا 12:30 تک انشاءاللہ، ہمارا آپ کا آج کی شب میں ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے بہترین سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ مجھے کچھ یاد آیا، کچھ عرصے پہلے انڈونیشیا کے قاری صاحب کا انتقال ہوا، وہ یہی آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے اور بڑی خوبصورت تلاوت کرتے کرتے ان کی گردن ایک طرف جھک گئی، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا پیاری موت اللہ نے نصیب فرمائی، اللہ اکبر۔ میسج کیا ہے؟ اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ اٹس فار ٹیسٹیفیکیشن، اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایگزام لے رہا ہے، یہ زندگی امتحان ہے، بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ نقطہ بڑا پیارا اہل علم نے بیان فرمایا، زیادہ اعمال نہیں، بہترین اعمال، سبحان اللہ، کثرت اعمال نہیں، کوالٹی کتنی بہتر، 2 رکعت ہو، شوق اور ذوق کے ساتھ ہو، اللہ سے لو لگ جائے، کنیکشن ہو جائے، خدا کی قسم وہ بہت زیادہ بڑا عمل ہوگا۔ کون بہترین عمل کرنے والا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ بہت غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے 7 آسمان تہ در تہ بنائے اوپر تلے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، کوئی فلا، کوئی ڈیفیکٹ تمہیں کہیں بگاڑ، کوئی رخنہ نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر، اپنی نگاہ لوٹا کر دیکھو، هل تری من فطور، کوئی شگاف تم دیکھتے ہو؟ ثم ارجع البصر، پھر اپنی نگاہ لوٹا کر دیکھو، کرتین، دوسری مرتبہ، ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، وہ ناکام ہو کر تھکی ماندی تمہاری نگاہ لوٹ آئے گی، تمہیں کائنات کے اندر کوئی رخنہ نہیں ملے گا۔ یہ پرفیکٹ ڈیزائن اس کائنات کے اندر اور اسموتھ فنکشننگ اس کائنات کی بتا رہی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور یقیناً ہم نے آراستہ کیا آسمان دنیا کو چراغوں سے، ستارے، اور ہم نے انہیں شیاطین کے لیے مارنے کا آلہ بنایا، تفصیل پہلے آ چکی۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا، وہ جنات جو سنگن لینا چاہتے تھے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی۔
تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غضب سے پھٹ پڑے، وہ جہنم اپنے اندر جہنمیوں کو لے کر عذاب دینے کے لیے بالکل تیار ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، غضب کے مارے پھٹ پڑنے کو تیار ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتیکم نذیر، جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے اس کا داروغہ محافظ پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے مراد رسول نہ آئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں ہاں ہمارے پاس ضرور ڈرانے والے آئے یعنی رسول۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو صرف بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یا ہم عقل سے کام لیتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ دنیا میں سمجھ ہماری اور کاموں میں لگی رہی، عقل ہماری اور کاموں میں چلتی رہی، حق قبول کرنے میں نہ سمجھ استعمال کی نہ عقل استعمال کی۔ فاعترفوا بذنبہم، بس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو لعنت ہے دوزخیوں کے لیے۔ اس کے برعکس متقین کا بیان، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو بلند آواز سے کہو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ ارے بھائی ہم ایک دوسرے سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، ہم ایک دوسرے سے بچ سکتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ یہ جملہ بڑا پیارا ہے، کہیں ذہن میں بٹھا لیجئے گا، یہ قرآن کا حصہ ہے، بہت جگہ کام آئے گا۔ اللہ نے بڑے مشکل احکامات دیے، او بھائی وہ خالق، اس کو پتہ ہے کہ تم کس قدر حکم کو برداشت کر سکتے ہو۔ اللہ نے یہ بڑا مشکل حکم آ گیا، او بھائی اللہ نے دیا ہے، ہی نوز، اس کو پتہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم کس حد تک کسی حکم کو برداشت کر سکتے ہو۔ یہ جملہ بہت جگہ کام آئے گا انشاءاللہ۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ باریک بھی ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور، اور وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی اللہ کی طرف جی اٹھ کر جانا ہے۔ زندگی عارضی ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ زمین جنبش کرنے لگ جائے، لرزنے لگ جائے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیج دے۔ فستعلمون کیف نذیر، پس تم جلد جان لوگے میرا ڈرانا کیسا ہے۔ ولقد کذب الذین من قبلہم فکیف کان نکیر، اور یقیناً ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات یقبضن، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکیڑتے نہیں دیکھا؟ ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی انہیں نہیں تھام سکتا سوائے رحمان کے۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایک کوا، ایک ایک چیل، ایک ایک چڑیا، ایک ایک پرندہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، کس نے ان کو بیلنس کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اپنے پروں کو چھوڑ دیتے ہیں، کون تھامتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔ ارے کہاں دور تلاش کرنے جاؤ گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ ایک ایک پرندے کے اندر اللہ کی معرفت کی نشانیاں۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ اللہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا رحمان کے سوا؟ ان الکافرون الا فی غرور، مگر کافر تو بس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ اللہ اپنا رزق روک لے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گرتا ہوا اوندھا ہو کر چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا چلتا چلا جاتا ہے؟ سادہ سا جواب ہے، جو سیدھا چل رہا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو تم غور نہیں کرتے، ایک ادھر ٹامک ٹوئیاں، کبھی اس بت کے پاس کبھی اس کے پاس، اور ایک توحید پر کاربند ہے، یکسو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے۔ خود سوچو کون ہدایت پر ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، آپ فرمائیے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل دماغ بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ ان نعمتوں کو ہم لوگ فار گرانٹڈ لیتے ہیں، اللہ کی قدرت کا شاہکار۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، آپ فرمائیے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے آخرت میں۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں وعدہ کب پورا ہوگا کہ تم سچے ہو؟ قل، آپ فرما دیجئے انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا علم تو
اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب وہ اسے نزدیک آتا ہوا دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم مانگا کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ وَرَحِمَنَا، آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو اگر اللہ ہلاک کر دے بالفرض مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ ہیں، یا ہم پر اللہ رحم فرمائے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اے کافروں تم اپنی فکر کرو، اپنے بارے میں سوچو۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، آپ فرمائیے وہ رحمان، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پس قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اللہ اکبر، پانی کا ذکر آ رہا ہے، ہم بھی سوچیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اے نبی علیہ السلام فرمائیے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، یعنی زمین کے نیچے اترا ہوا خشک ہو جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی جاری کر کے لے کر آئے گا؟ آج پانی کا مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اگلی وار کہیں پانی پر نہ ہو جائے، اللہ خوش کر دے تو کون تمہیں پانی دے گا؟ قدر کرے پانی جیسی نعمت کی، اور اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قلم شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی عظمتوں کا تذکرہ بھی، اور جس معاشرے میں آپ نے محنت کرنی تھی وہاں کے لوگوں کا کردار کتنا برا تھا، کنٹراسٹ کے طور پر یہ بات بھی آ رہی ہے۔ ایک واقعہ بڑا پیارا بیان کر کے مشرکین مکہ جو دولت پر اپنے گھمنڈ رکھتے تھے ان کو عبرت دلائی گئی ہے، اور آخرت کا تذکرہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، نون یہ آخری اب صورت ہے جو حروف مقطعات میں سے ہر سے شروع ہو رہی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور وہ جو فرشتے لکھتے ہیں۔ ایک اشارہ، حضور تشریف لا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب علم کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، علوم کے ظہور کا دور ہے، قرآن جیسا عظیم علم آیا چاہتا ہے، حضور کا دور مبارک شروع ہو رہا ہے تو علم کا دور شروع ہو رہا ہے۔ قلم کی قسم، وما یسطرون، اور وہ جو فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں جیسے کہ مشرکین معاذ اللہ کہتے ہیں۔ وان لک لاجرا غیر ممنون، اور اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے آنسو بہہ جاتے ہیں جب اپنے استاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ذریعے ہمیں اتنا سکھایا تو کتنا ان کا بینک اکاؤنٹ ہوگا۔ ذرا 14 صدیوں پہلے جائیے، امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجر کس قدر کس قدر کس قدر کس قدر کس قدر، اس کو کروڑ سے بھی آپ ملٹیپلائی کر لیں تو اس سے بھی اوپر کی بات ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ سبحان اللہ، اخلاق کی تکمیل آپ پر ہو گئی، اور آپ فرمایا گیا کہ آپ تو اخلاق کے شاہ سوار ہیں، اخلاق کو آپ نے ترتیب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اوپر ہیں، اخلاق عظیم، اللہ اکبر، وہ نیچے، آپ بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں اخلاق عظیم سے۔ یہ تو حضور کی عظمت کا بیان، ہم بھی اپنے اخلاق کا جائزہ لیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ ہوگا، مجھے سب سے پسند وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے دور وہ ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہقی شریف میں اس کو نقل کیا گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس جلد آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ لوگوں تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ دیوانے تو یہ ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے، اب ان کی دعوت حق رد کر کے آخرت کا جو ہے وہ خسارہ مول لے رہے ہیں، یہی سب سے بڑے دیوانے لوگ ہیں، مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ فلا تطع المکذبین، بس آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے گا۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرمی کریں تو یہ بھی نرمی کریں، وہ گیو اینڈ ٹیک والی بات، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، ایک سال ہم آپ کے معبود کو مان لیں، لکم دینکم ولی دین والی بات ذہن میں ہے نا۔ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ نہیں چلے گا، کوئی گیو اینڈ ٹیک کی بات نہ ہو۔ آج بھی دین دشمن لوگ کہتے ہیں اچھا یہ لے لینا وہ لے لینا، ذرا یہ روک دو، یہ بات نہ کرو، سزائیں اسلامی نافذ نہ کرو، نصاب میں قرآن کو شامل نہ کرو، ایسا استغفر اللہ۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ کچھ نرمی کریں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں۔ معاف کیجئے گا،
اب ایک کردار کا بیان ہے. مفسرین نے فرمایا ولید بن مغیرہ کا ذکر آ رہا ہے، لیکن یہ کردار جو اس معاشرے کے لوگوں کا ایک کردار نقل ہو رہا ہے، کس معاشرے میں حضور کو دعوت دینی تھی ذرا اندازہ تو کریں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ بے بقعت بڑی قسمیں کھانے والی کی بات نہ مانیں. ہمازٍ مشاء بنمیم، عیب نکالنے والا، چغلیاں لگا پھرنے والا. مناع للخیر معتد اثیم، مال میں کنجوسی کرنے والا، حد سے بڑا گناہگار. عتل بعد ذالک زنیم، سخت خو ہے، اس کے بعد بد اصل، اس کا نسب بھی معلوم نہیں تھا لوگوں کو. ان کان ذا مال و بنین، اس سے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے، اس پر اتراتا ہے وہ. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے ہماری آیات تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. مفسرین نے ولید بن مغیرہ کا ذکر کیا اور اس سے بد کلامی کی تھی. سنسمہ علی الخرطوم، اللہ نے فرمایا کہ ہم جلد اس کی ناک پر داغ لگائیں گے، اور مفسرین نے لکھا کہ بدر میں اس کی ناک پر زخم بھی لگایا گیا اور یہ ذلیل بھی ہوا. یہ گھٹیا کردار ہے، اور اس ماحول میں نبی مکرم علیہ السلام نے عظیم ترین اخلاق کی دعوت دی ہے. کنٹراسٹ سامنے رہے تو حضور کی عظمت اور واضح ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر اسی صورت کا مطالعہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز عید سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک گھر سے نہ نکلتے جب تک چند کھجوریں نہ کھا لیتے. ہاشمی ہنی پیور اینڈ نیچرل، صحت کے لیے ویری اسپیشل. چائے میں ملائے یا دودھ میں ملائے، شمشیر سے کھائیں یا میٹھے میں ملائے. ہاشمی ہنی، صحت بھی غذا بھی. ہاشمی ہنی، کیور بھی مزہ بھی، چینی کا بہترین نیمو بدل. ہاشمی ہنی، ہاشمی ہنی. Eid transmission is brought to you by دو ہاتھ صاف کرے نا. This message is brought to you by Olivia hand sanitizer. and چینی کا بہترین نیمو بدل. ہاشمی ہنی، ہاشمی ہنی. شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا. ہاشمی ہنی پیور اینڈ نیچرل، صحت کے لیے ویری اسپیشل. چائے میں ملائے یا دودھ میں ملائے، شمشیر سے کھائیں یا میٹھے میں ملائے. ہاشمی ہنی، صحت بھی غذا بھی. ہاشمی ہنی، کیور بھی مزہ بھی، چینی کا بہترین نیمو بدل. ہاشمی ہنی، ہاشمی ہنی. Eid transmission is brought to you by دو ہاتھ صاف کرے نا. This message is brought to you by Olivia hand sanitizer. and چینی کا بہترین نیمو بدل. ہاشمی ہنی، ہاشمی ہنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں. کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن، قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں. قرآن حکیم کا 29واں پارہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. سورہ قلم کا ہم نے آغاز کیا. نبی اکرم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان، خلق عظیم کا بیان، اور اس معاشرے میں جہاں حضور نے دعوت کا کام شروع کیا وہاں کے لوگوں کا برا کردار بھی سامنے آیا. اب ایک واقعہ بڑا پیارا بیان ہو رہا ہے، اور اس واقعے کو بیان کر کے وہ مشرکین مکہ جو اپنی دولت پر اتراتے تھے ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے اور عبرت دلائی جا رہی ہے. سورہ قلم کی آیت نمبر 17 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا. اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح ہوتے اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے.
مفسرین نے لکھا یمن کے علاقے میں کوئی شخص تھا، بڑا نیک آدمی تھا، جب وہ پھل توڑتا فصل آتی تو راہ خدا میں بھی خرچ کرتا، اس کا انتقال ہو گیا، اب اولاد ناہنجار ہے، اولاد نے بخیلی کنجوسی کرنا چاہی کہ رات صبح ہوتے ہی جو ہے نا رات کے آخری حصے میں جا کے پھل توڑ لیا جائے تاکہ کسی کو دینا نہ پڑے، یہ ان کے دل میں کھوٹ آ گیا، اس کا ذکر ہے۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح ہوتے اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے، ولا یستثنون، اور انہیں استثناء نہیں کیا، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا۔ ہمیں تو تعلیم یہ ہے نا کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو، البتہ یاد رہے کہ جائز کام پر انشاءاللہ پڑھیں گے، ہاں ناجائز کام پر انشاءاللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، بس ان پر آپ کے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ صبح سویرے جا کر پھل توڑ لیں گے، کوئی آئے گا نہیں لینے کے لیے غریبوں میں سے، اور یہ سوئے اور رات کو اللہ تعالیٰ نے عذاب پھیر دیا۔ فاصبحت کالصریم، تو وہ باغ صبح کو رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت ہو۔ فتنادوا مصبحین، تو وہ صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارقین ان کنتم صارمین، کہنے لگے صبح سویرے اپنے کھیت پر چلو، اگر تم کاٹنے والے ہو تو جلدی اٹھو، جا کے جلدی سے فصل کاٹ لو، پھل توڑ لو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، پھر وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے تھے، اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، آج وہاں تم پر کو مسکین داخل نہ ہونے پائے، کنجوسی کرنے کا ارادہ ہے۔ وغدوا علی حرد قادرین، وہ صبح سویرے چلے اس زعم یعنی گھمنڈ کے ساتھ کہ وہ اپنی اس بخیلی پر کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب انہوں نے اسے یعنی باغ کو دیکھا تو کہنے لگے بے شک ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بد نصیب ہو گئے، ارے لٹ گئے ہم تو، مارے گئے ہم تو۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے ایک بہترین آدمی نے کہا، سارے بھائی تو برابر نہیں ہوتے نا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، نسبتاً جو بہتر تھا اس نے کہا، الم اقل لكم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کو بھلا دیا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، وہ بولے پاک ہے اللہ ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ان میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، وہ بولنے لگے ہائے ہماری شامت، ہماری تباہی، بے شک ہم ہی سرکش تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں عطا فرمائے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ احساس ہو گیا، اللہ تعالیٰ بھی کرم فرماتا ہے، لیکن جو بات تھی نا اللہ تعالیٰ نے دکھا دی، قدرت تمہاری قدرت کس کی ہے، اللہ کی۔ کذالک العذاب، اسی طرح عذاب ہوتا ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ یہ مشرکین جو اپنی دولت پر اکڑ رہے ہیں، لو جی ان کا تو باغ اللہ نے تباہ کر دیا، تمہاری سرداری، تمہاری چودراہٹ، تمہارا مال، تمہاری تجارت، اللہ اس کو بھی مٹا دینے پر قادر ہے، عبرت دلا دی گئی، اور ہر دور کے لوگ جو اتراتے ہیں اپنے مال و دولت پر ان کو عبرت دلائی گئی ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا نافرمان برابر ہو سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک ملک کے اندر ایک سٹیزن ہوتا ہے، ایک شہری ہوتا ہے جو پابندی کرتا ہے قانون کی، اور دوسرا پابندی نہیں کرتا قانون کی، کیا برابر ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرمان بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب یعنی آسمانی کتاب ہے کہ اس میں سے تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک اس میں تمہارے لیے ہوگا جو تم پسند کرتے ہو، تمہاری چاہت کے مطابق عمل ہوگا، تم کہیں لکھوا کر لائے ہو کسی کتاب میں، کوئی دلیل تمہارے پاس موجود ہے کیا؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہارے لیے ہمارے ذمے کوئی پختہ عہد ہے جو قیامت کے دن تک پہنچنے والا ہو؟ تم نے کوئی عہد لے رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ بے شک تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم فیصلے کرتے ہو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی سے پوچھئے ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے، ان باتوں کا ذمہ کون لیتا ہے، یہ من مانی اپنی کرنا چاہتے ہیں، کون کون ان کا ذمہ لیتا ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو چاہیے وہ اپنے شرکاء کو لائیں اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف، قیامت کے دن کی بڑی سخت کیفیت کا بیان، بہت سخت کیفیت کا بیان۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی سے پردہ کھول دیا جائے گا۔ ایک رائے اللہ کی پنڈلی، مگر یہ متشابہات میں سے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ قرآن میں ذکر آتا ہے، یہ متشابہات میں سے، اور ایک رائے ہے بہت سخت مرحلے کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے پردہ کھول دیا جائے گا، ویدعون الی السجود، اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے، فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ رب کائنات اللہ اکبر حکم دے گا جھکو،
یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ آگے فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور اس سے پہلے وہ سجدوں کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے. دنیا میں صحیح سالم تھے، نہ جھکے، قیامت میں جھکنا چاہیں گے بھی تو نہیں جھک سکیں گے. رب کائنات حکم دے گا جھکو، یہ جھکنا چاہیں گے بھی تو نہیں جھک سکیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بخاری شریف کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کمر تختے کی طرح سخت کر دی جائے گی، جھکنا چاہیں گے بھی تو نہیں جھک سکیں گے. بھائیو بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، آج جھکنے کا موقع ہے اور پوری زندگی کا جھکنا. جو آج جھکا کل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ بھی کرے گا، اس کی رحمت میں ہوگا. اور جو آج نہیں جھک رہا کل جھکنا چاہے گا بھی تو جھک نہیں سکے گا. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، بس جو اس بات کو جھٹلاتا ہے تم اس کو مجھ پر چھوڑ دو. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم جلد انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے. واملی لہم، یہ آہستہ آہستہ کا معاملہ سنستدرجہم استدراج. بندہ مال و دولت کی فراوانی دیکھتا ہے، فرعون جیسا بادشاہت کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے بڑا اچھا جا رہا ہوں، اور یکدم پھر اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتا ہے. یہ بہت بڑے دھوکے میں لوگ پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بڑی قوی ہے. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، اے نبی علیہ السلام آپ نے سے کوئی اجر مانگا ہے کہ اس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہوں. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، یا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، بس آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، اور آپ مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں. اذ نادى وهو مكظوم، جبکہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا چاہتا تھا، اللہ کا وعدہ حکم آنا تھا. حضرت یونس علیہ السلام اس امید پر کہ اللہ کی طرف سے اجازت آگے چلے گئے. حضور کو فرمایا جا رہا ہے آپ صبر کیجئے، اللہ کی طرف سے واضح حکم آتا ہے، پھر پیغمبر ہجرت کرتے ہیں. یونس علیہ السلام جلدی چلے گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تھے، یاد آیا، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہے تھے. سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں ذکر ہے لولا ان تدارکہ نعمت من ربی لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر ان کے رب کی نعمت نے ان کو سنبھالا نہ ہوتا تو وہ چٹیل میدان میں برے حال میں ڈال دیے جاتے. لیکن اللہ نے رحمت فرمائی، مچھلی کے پیٹ میں سلامت رہے، مچھلی نے اگل دیا. ایک چٹیل میدان تھا، کدو کی بیل اللہ نے اگا دی، اللہ تعالیٰ نے سایہ فرما دیا، غذا کا اہتمام، شفا کا اہتمام، سارا اہتمام فرما دیا. یہ عنایت یونس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی. مچھلی کا پیٹ، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، وہاں بھی پکارا تو رب نے ان کی پکار کو سنا. فجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں بس ان کے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں چن لیا اور انہیں نیکوکاروں میں سے کر لیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ قریب تھا کہ یہ کافر اے نبی آپ کو ڈگمگا دیں اپنی نگاہوں سے جب کہ وہ اس کتاب نصیحت یعنی قرآن کو سنتے ہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو مجنون ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. آنکھوں سے گھورنا اس کا بھی فن ہوتا ہے. کچھ ایسے لوگوں کو متعین کیا نظر لگانے کے لیے، گھورنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. یہ مشرکین کی کارستانیت تھی، کرتوت تھے جن کا قرآن نے ذکر کیا. وما هو الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت. اس کے بعد سورۃ الحاقہ. تمام مکی صورتیں ہیں. انداز بھی آپ کو محسوس تو ہو رہا ہے نا، قرآن شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. مکی صورتوں میں ردم بڑا تیز محسوس ہوتا ہے، جو فلو ہے بڑا تیز ہوتا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور اہل علم نے بیان فرمایا مکی صورتوں کا انداز کیا ہے. بڑی پیاری مثال ہے، دریا جب پہاڑ سے اترتا ہے نا تو بڑا زوردار انداز میں اس کا شور ہوتا ہے، آواز بڑی بہت زوردار ہوتی ہے. یہ مکی صورتوں کا انداز ہے. اور جب دریا پہاڑوں سے اتر کر میدانی علاقے میں آ جاتا ہے تو ایک سکون کا، اطمینان کا معاملہ آ جاتا ہے. وہ مدنی صورتیں، سبحان اللہ، مدنی صورتوں میں آیات طویل یاد آ رہے ہیں آپ کو، اور مکی صورتوں میں آیات مختصر. مدنی صورتوں میں ذرا ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے فلو کے اعتبار سے، اور مکی صورتوں میں ذرا جوش جذبہ محسوس ہوتا ہے. اب دیکھیے، اور قرآن کے آخری پارے میں یہ انداز بہت زیادہ نمایاں. ایک اور بات بھی، یہ جو آخری پاروں کی مکی صورتیں پڑھ رہے ہیں یہ اول دور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی تھیں. سورۃ الحاقہ، یہ قیامت کا ایک نام ہے. قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ، گزشتہ اقوام کا بیان ہے، اور کل انجام جو پیش آنے والے ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ، سچ مچ ہو جانے والی یعنی قیامت. ملحاقہ، کیا ہے وہ سچ مچ ہو جانے والی. وما ادراک ملحاقہ، اور تم کیا سمجھو کیا ہے سچ مچ ہو جانے والی یعنی قیامت. جھٹلانے والوں کا تذکرہ. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ،
قوم سمود اور عاد نے کھڑ کھڑانے والی یعنی قیامت کو جھٹلایا. القاریہ یہ آخری پارے میں صورت بھی ہے, القاریہ بھی قیامت کا نام ہے. سمود اور قوم عاد نے کھڑ کھڑانے والی یعنی قیامت کو جھٹلایا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ, پس جو قوم سمود تھے وہ بڑی زوردار آواز سے ہلاک کر دیے گئے. واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ, اور جو قوم عاد تھے وہ ہلاک کیے گئے تند اور تیز ہوا سے جو حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی. سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما, اللہ نے اس آندھی کو ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن مسلط کر دیا. یہ قوم عاد کی ہلاکت. چند سیکنڈ چلے آندھی تو تباہی در تباہی, 7 رات 8 دن اللہ نے اس رات کو مسلط کر دیا. اللہ اکبر. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ, تو اس قوم کو اس پر یوں گرے ہوئے تم دیکھتے ہو کہ گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اڑا کر رکھ دیا اس آندھی کے ذریعے, تتر بتر ان کو کر دیا. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, تو کیا تم ان کا کچھ بقیہ دیکھتے ہو, یعنی عبرت دلائی گئی, سب مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ, اور فرعون آیا اور اس سے پہلے کے لوگ اور الٹی ہوئی بستیوں والے خطاؤں کے ساتھ. الٹی ہوئی بستیاں لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابية, تو انہوں نے اپنے رب کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی تو انہیں سخت گرفت نے پکڑ لیا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية, بے شک جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. نوح علیہ السلام کا تذکرہ. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية, تاکہ ہم اسے تمہارے لیے نصیحت بنائیں اور یاد رکھنے والا کان اسے یاد رکھے, لوگ عبرت پکڑیں. فَإِذَا, اب قیامت کا بیان. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, پس جب پھونکی جائے گی سور میں یک بار ایک پھونک. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ اور یک بارگی وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہو پڑے گی. الواقعہ سورت کا نام بھی آگے ہم پڑھیں گے, سورت الواقعہ بھی ہم پڑھ چکے. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, اور آسمان پھٹ جائے گا, وہ اس دن بالکل کمزور ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا, اور فرشتے آ جائیں گے اس کے کناروں پر یعنی آسمان کے کناروں پر. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8, اور 8 فرشتے آپ کے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ, جس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں رہے گی. اب دائیں ہاتھ والوں کا بیان. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ, بس جس کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا دوسروں سے پڑھ لو میرا نام اعمال. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِیَهْ, بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملوں گا, میرا نتیجہ مجھے ملے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِیَةٍ, پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. فِي جَنَّةٍ عَالِیَةٍ, عالی مقام جنت میں. قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ, جس کے میوے قریب ہوں گے جھکے ہوئے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, تم مزے سے کھاؤ پیو اس کے بدلے جو تم نے دنیا کے گزرے ہوئے ایام میں بھیجا, یعنی جو نیک اعمال کیے اب اس کا نتیجہ حسین ہے جنت میں. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے برعکس بائیں ہاتھ والے نافرمانی کرنے والے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور رہا وہ جس کو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا. جیسے دنیا میں جو بچہ ایگزامز کی تیاری اچھی طرح نہیں کرتا وہ کبھی نہیں چاہتا کہ رزلٹ کا ڈے بھی کبھی آئے, رزلٹ کا دن بھی کبھی آئے. ان کا حال بھی کیا ہے. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ, اے کاش موت ہی قصہ چکا دینے والی ہوتی, مجھے دوبارہ زندگی نہ دی جاتی. ما اغنى عني مالیا, میرا مال میرے کام نہ آیا. اللہ کا سچا کلام ہے میرا اور آپ کا ایمان. یہ کل کے نقشے اللہ آج پیش کر رہا ہے تاکہ عبرت حاصل کر کے ہم اصلاح کر لیں. ما اغنى عني مالیا, میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. ہلک عني سلطانیہ, میری بادشاہت مجھ سے جاتی رہی. بڑے کر و فر کے معاملات تھے, بڑے اقتدار اور اختیار کے معاملات تھے, آج میری بادشاہت مجھ سے جاتی رہی. بڑا سخت عذاب کا بیان. خذوہ فغلوہ, حکم ہوگا اس کو پکڑو, اسے طوق پہناؤ. ثم الجحیم صلو, پھر اسے جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈالو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو, پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ طویل ہے, پس تم اسے جکڑ دو. یہ اللہ کا کلام
جہنمیوں کا ذکر بتا رہا ہے کیوں جہنم میں جائیں گے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور دوسروں کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا تھا. ارے خود نہیں کھلا سکتے تو دوسروں کو ترغیب تو دلا سکتے تھے نہیں. حقوق اللہ بھی پامال کیے، حقوق العباد بھی پامال کیے. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بس آج یہاں اس کا کوئی گرم جوش دوست نہیں، کوئی گہرا دوست نہیں. ولا طعام الا من غسلین، اور دوزخ کی پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. لا یاکلہ الا الخاطئون، گناہ گاروں کے سوا اس کو کوئی نہیں کھائے گا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. فلا اقسم بما تبصرون، بس میں اس کی قسم کھاتا ہوں اے لوگوں جو تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے. کائنات کتنی ڈسکور کی انسان نے، بہت کچھ ہے جو تم نہیں دیکھتے. کیا قسم کھائی اللہ نے اتنی عظیم. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ ایک بزرگ رسول کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگ عظمت والے. وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں. قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. ولو تقول علینا بعد الاقاویل، اور اگر وہ ہم پر بنا کر لاتے کچھ باتیں. لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم ضرور ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم یقیناً ان کی رگ گردن کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، سو تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا. یہ مشرکین کو سنایا گیا. الزام تراشی کرتے کہ انہوں نے گھڑ لیا. اگر بالفرض محال گھڑا ہوتا تو اللہ فرماتے ہم ایسا کر لیتے. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور پیغمبر اللہ ہی کی وحی کی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک قرآن متقین کے لیے نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ کافروں پر حسرت ہے. آج جھٹلا رہے ہیں، کل جہنم کے عذاب میں ہوں گے جھٹلانے والے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک یہ یقینی حق بات ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے. اللہ اکبر. اس کے بعد سورۃ المعارج، مکی صورتیں جاری ہیں. قیامت کا تذکرہ ہے، مجرمین کا حال بیان کیا گیا، نیک بندوں کی صفات کا بھی تذکرہ بیان کیا گیا، اور انسانی طبیعتوں میں کس طرح کے رجحانات ہوتے ہیں ان کو بھی ذکر کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا جو واقع ہو کر رہے گا. یہ سورہ انفال میں ہم نے آیت نمبر 33 میں ذکر کیا تھا. مشرکین کے ایک سردار نے کہا اے اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر عذاب نازل کر دے. یہ جلدی مچاتے تھے. فرمایا گیا للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، عذاب تو اپنے وقت پر آئے گا. من اللہ ذی المعارج، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو درجات کا مالک ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی طرف روح الامین اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی تعداد 50,000 برس کی ہے. اللہ اکبر. 2 مرتبہ قرآن کہتا ہے 1,000 برس، یہاں قرآن کہتا ہے 50,000 برس. ایک تطبیق اہل علم کی یہ ہے کہ اللہ کے بعض معاملات تدبیر کے اعتبار سے وہ 1,000 برس کے ہیں، اور بعض معاملات اللہ کے تدبیر کے اعتبار سے 50,000 برس پر محیط. اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اور قیامت کا دن حدیث شریف آتا ہے 50,000 برس کا ہوگا. البتہ مومن کے لیے ایسا کہ نماز ادا کی اور وقت ختم، نماز ادا کی معاملہ ختم، قیامت کا وہ دن بھی ختم ہو جائے گا. یہ احادیث مبارکہ میں قیامت کا دن 50,000 برس کا بھی بیان ہوا. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے نبی صبر کیجئے خوبصورت صبر. ان کی مخالفتیں جو بھی ہیں آپ استقامت کا مظاہرہ کی تسلی آ رہی ہیں. انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ اسے دور سمجھ رہے ہیں یعنی قیامت کو. ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، اب قیامت کی ہولناکی کا بیان. جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی گہرا دوست دوسرے گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ، دکھا دیے جائیں گے، نظر آ رہے ہوں گے مگر منہ چھپائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اور ہولناکی کیا ہے. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، اس دن مجرم
गुनाहगार जो होगा, मुजरिम चाहेगा फिदिये में दे दे आज़ाब से बचने के लिए अपने बेटों को, व साहिबतिही व अखी, और अपनी बीवी और अपने भाई को, व फसीलतिही लती तुवी, और अपने कुंबे को जो उसको जगह देता था यानी सपोर्ट करता था, वमन फिल अर्दि जमीअन, और ज़मीन में जो कुछ है सबको देना चाहेगा, थुम्मा युंजी, फिर चाहेगा कि उसे निजात मिले, कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहा लज़ा, बेशक ये भड़कती हुई आग है, नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, खाल को उधेड़ देने वाली है, तदउ मन अदबर व तवल्ला, उससे बुलाती जिसने पीठ फेरी और मुंह फेर लिया, व जमअ फअउआ, और माल जमा किया फिर उसे बंद करके रखा, रोक कर रखा। अल्लाह अकबर। दोस्त दोस्त को नहीं पूछेगा, और इंसान चाहेगा मेरे बेटे को ले लो, मेरी बीवी को, मेरे भाई को, मेरे ख़ानदान को, सारे इंसानों को ले लो, सबको लेके जहन्नम में डाल दो, मुझे बचा लो। अस्तग़फिरुल्लाह। मुजरिम गुनहगार ये हसरतें करेंगे, कुछ देने को पेश करने को नहीं होगा, और वो जहन्नम की आग तो वो खाल को ढेर देने वाली, और उसको जिसने मुँह फेर लिया और माल को जमा कर करके रखा, रोक रोक के रखा, उसके लिए है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ए अल्लाह हम सबको आग के आज़ाब से महफूज फरमा। इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, बेशक इंसान बड़ा कम हिम्मत पैदा किया गया है। कुछ कमज़ोरियाँ इंसान की वो जिक्र हो रही हैं। इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब उसे कोई तकलीफ पहुँचती है तो घबरा उठने वाला हो जाता है, घबरा उठ जाता है, घबरा जाता है। व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब उसे आसाइश पहुँचती है तो कंजूसी करने वाला हो जाता है। ये है वो इंसान जिसमें ईमान ना हो, थुड़दलाज इंसान जिसे कहते हैं, कम हिम्मत इंसान। ज़रा तकलीफ आए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, ज़रा नेमत मिली तो बखील और कंजूस बन गए, माअज़ल्लाह। इल्लल मुसल्लीन, सिवाय नमाज अदा करने वालों के। सुभान अल्लाह, नमाज ईमान पैदा करती है, नमाज ईमान की आबियारी करती है, और ईमान वाला नेमत मिलने पर शुक्र अदा करता है और मुसीबत आने पर सब्र करता है, एक बावकार ज़िंदगी एक साहिब ईमान बसर करता है, अलबत्ता वो जो नमाजी हों। अब आगे बड़ी प्यारी सिफ़ात जन्नत वालों की। ऐसी सिफ़ात हमने सूरतुल मुमिनून 18वें पारे के आगाज़ में पढ़ी थी, जन्नतुल फिरदौस पाने वालों की सिफ़ात, वही रेप्लिका, वही सिफ़ात का मुबेश इस मकाम पर बयान हो रही हैं। इल्लल मुसल्लीन, सिवाय उन नमाजियों के, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो अपनी नमाज़ों पर पाबंदी इख्तियार करते हैं। रमज़ान में भी अदा करते हैं और चांद रात को भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह, और रमज़ान के बाद भी नमाज़ें अदा करेंगे, और पाँचों नमाज़ें पूरी की पूरी अदा करेंगे। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम, और जिनके मालों में मालूम हिस्सा मुक़र्रर है, लिस्साइली वल महरूम, मांगने वालों के लिए और ना मांगने वालों के लिए। ये नहीं कुछ बचेगा तो राह खुदा में खर्च करेंगे, नहीं, तय शुदा है कि इतना अल्लाह की राह में खर्च करना है। कुछ सवाल करने वाले होंगे और कुछ वो होंगे कि जिनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती मगर खुददार ने सवाल नहीं करते, रिश्तेदार वगैरह भी हो सकते हैं, तो मांगने वालों के लिए भी और ना मांगने वालों के लिए भी। वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना बियौमिद्दीन, और वो जो बदले के दिन की तस्दीक करते हैं, आखिरत का यकीन रखते हैं। वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, और वो जो अपने रब के अज़ाब से डरने वाले हैं। इन्न अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून, बेशक उनके रब का अज़ाब निडर होने की बात नहीं, खौफ रखते हैं उसका। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, सिवाय उनकी बीवियाँ या उनकी कनीज़ें, बेशक उनके बारे में इन पर कोई मलामत नहीं। निकाह का पाकीज़ा बंधन, फितरी ख्वाहिश उसके ज़रिए पूरी करो। कनीज़ों का मामला वक्ती नौइयत का होता है, इशारा हमने कर दिया था सूरतुल मुमिनून के आगाज़ में। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, फिर जो इसके सिवा कोई और रास्ता इख्तियार करेगा तो यही लोग हद से बढ़ जाने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग जो अपनी अमानतों और अपने आहद की पासदारी करते हैं। ये अहम सिफ़ात हैं। हदीस में आता है उसका कोई ईमान नहीं जिसमें अमानतदारी का वस्फ नहीं, और उसका कोई दीन नहीं जिसमें ईफ़ाए अहद का वस्फ ना हो। यहाँ ईमान वालों की शान, वल्लज़ीना हुम अला लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो जो अपनी अमानत और अपने आहद की हिफाजत करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून, और वो जो अपनी गवाहियों पर कायम रहने वाले हैं। गवाही भी एक अमानत होती है, जब तकादा हो तो पेश करनी चाहिए। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले, वक्त पर अदा करते हैं, आदाब के साथ, खुशू खुज़ू के साथ, तवज्जो के साथ, मर्दों के लिए जमात की पाबंदी, हिफाजत करने वाले। उलाइका फ़ी जन्नाति मुकरमून, यही बागात में, जन्नत में होंगे, मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ होंगे, इनका इकराम किया जाएगा। ए अल्लाह ये सिफ़ात हम सबको अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फ़िरदौस, ए अल्लाह हम तुझसे जन्नतुल फ़िरदौस का सवाल करते हैं। नाज़िर का हम एक वक्फ़ा लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह दौरे तर्जुमे कुरान का सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िर खुशामदीद कहते हैं आपको। सूरतुल मारिज का मुताला कर रहे हैं, दौरे तर्जुमे कुरान का सिलसिला जारी है। सूरतुल मारिज की आयत नंबर 36 से मुताला शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा लिल्लज़ीना कफ़रू क़िबलका मुहतिईन, तो काफिरों को क्या हुआ ए नबी अलैहिस्सलाम के वो आपकी तरफ दौड़ते आ रहे हैं। अनिल यमीन व अनिश शिमाल इज़ीम, दाएँ से और बाएँ से गिरो दर गिरो, यानी मुखालफत शदीद कर रहे हैं। अयतमउ कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन युदख़िला जन्नत
النعیم، کیا ان میں سے ہر کوئی توقع رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والے باغات میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں جس چیز سے پیدا کیا وہ اسے جانتے ہیں، ان کو اپنی حقیقت کا پتہ ہے. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، پس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں. بہت سارے مشرق، بہت سارے مغرب، ہر دن سورج کے نکلنے اور غروب کا مقام اور وقت مختلف ہوتا ہے، اس اعتبار سے بہت سے مشرق اور بہت سے مغرب ہمارے سورج کو جس کو ہم دیکھتے ہیں بن سکتے ہیں. علی ان نبدل، کس بات پر اللہ تعالیٰ قادر؟ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے اور ہم عاجز کیے جانے والے نہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، بس انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ بیہودگیوں میں پڑے رہیں اور کھیلے کودیں یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن وہ قبروں سے جلدی جلدی اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ نشانے کی طرف لپک رہے ہیں. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ آخرت کا مستقل بیان. اگلی سورہ سورہ نوح ہے، نام سے ظاہر ہے نوح علیہ السلام کی عظیم داستان دعوت کے حوالے سے اور پھر ان کی فریاد جو انہوں نے اللہ کے حضور رکھی اس کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قوم ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو اس سے قبل ڈرائیے کہ ان لوگوں پر دردناک عذاب آ جائے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے فرمایا میری قوم بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف واضح ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ اور وقت مقررہ تک تمہیں مہلت دے گا موت تک. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے تو وہ ٹلے گا نہیں. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے. 950 برس تک استقامت کے ساتھ دعوت کس طرح دی اس کا تذکرہ. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کی کہ اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میرے بلانے نے ان میں اضافہ نہ کیا سوائے بھاگ جانے کے. وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اور بے شک جب بھی میں نے انہیں بلایا کہ اللہ تو انہیں بخش دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں. واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، اور انہوں نے اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے اور وہ اڑ گئے اور انہوں نے بڑا تکبر کیا. 950 برس کی داستان ہے. اللہ اکبر. ثم انی دعوتهم جہارا، پھر بے شک میں نے انہیں باواز بلند بلایا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر بے شک میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا، انہیں پوشیدہ طور پر انہیں ایک ایک کے پاس جا کر بھی سمجھایا. اور کیا کہا؟ فقلت استغفروا ربکم، بس میں نے اسے کہا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو. استغفار کی دنیاوی برکات سنیے گا. انہ کان غفارا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر مسلسل بارش برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری فرما دے گا. اللہ اکبر. یہ استغفار کی ایک اور قرآنی وظیفہ آ گیا. پہلے تقویٰ کا وظیفہ تھا سورہ طلاق میں، استغفار کا وظیفہ سورہ نوح میں آ گیا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے لیے کسی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے. اللہ اکبر. باس ہو تو اس کو عظمت دی جاتی ہے، بڑا ہو تو اس کی قدر کی جاتی ہے، لیڈر ہو تو اس کے آگے پیچھے ہو جاتے. ارے بھائی اللہ کا اعتقاد، اللہ کی عظمت کا بھی اعتراف اور اعتقاد ہے کہ نہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا تم اللہ کے لیے کسی وقار یعنی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے. وقد خلقکم اطوارا، اور اللہ نے تمہیں کئی مختلف مراحل سے گزار کر بنایا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اللہ نے ان میں چاند کو ایک نور بنا دیا اور اس نے سورج کو چراغ یعنی روشن، چراغ کے مانند روشن بنا دیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح خوب نشو نما دے کر بنایا. سبحان اللہ. مٹی سے ہی بنایا گیا، خوب نشو نما اللہ نے تمہیں عطا فرمائی.
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ اس سے نکالے گا. واللہ جعل لكم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو پھرو اس کے کشادہ راستوں میں. کس قدر اللہ کی نعمت ہے. قوم نہیں مانی، اب دکھے دل کی پکار سنیے. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کی جس کو اس کے مال اور اولاد نے خسارے کے سوا کچھ اضافہ نہ دیا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی. وَقَالُوا، اور ان لوگوں نے کہا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، ارے اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور مت چھوڑنا ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو. یہ بتوں کے نام تھے، ماضی کی کچھ نیک ہستیاں تھیں، بعد میں شیطان نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، بت پرستی پر ان کو لگایا. ان بتوں کے ناموں کا ذکر یہاں پر ہوا. وقد اضلوا كثيرا، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور اے اللہ ظالموں کو گمراہی کے سوا کچھ اور اضافہ مت دے. یہ دکھے دل کی پکار سنیے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان میں سے اپنی خطاؤں کے سبب وہ لوگ غرق کیے گئے، پھر وہ آگ میں داخل کیے گئے. طوفان آیا، غرق ہوئے، آگ میں داخل کیے گئے. یہ عذاب قبر یا عذاب برزخ کی طرف بھی اشارہ. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پایا. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب تو زمین پر کافروں میں سے کوئی ایک بسنے والا مت چھوڑ. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور بدکار ناشکری اولاد کے سوا کچھ جنم نہیں دیں گے. اس سطح پر یہ قوم آ گئی. یہ دکھے دل کی پکار نوح علیہ السلام کی. اس کے بعد یہ قوم نافرمان قوم مٹائی گئی. کشتی میں ایمان والے نوح علیہ السلام محفوظ رکھے گئے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہوا، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی بخش دے. گھر والوں کے تعلق سے بڑی پیاری دعا سارے ایمان والوں کے لیے بھی. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا اے اللہ کچھ بھی اضافہ نہ فرما. اس کے بعد سورۃ الجن، نام سے ہی ظاہر ہے جنات وہ مشرک تھے، ایمان لے آئے تھے، توحید پر کاربند ہو گئے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور مشرکین مکہ کا ذکر بھی آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. آپ فرمائیے نبی علیہ السلام مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یعنی بہت عمدہ، بہت ہی پیارا. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف تو ہم اس پر ایمان لے آئے. یہ جنات کہہ رہے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان تو بہت بلند تر ہے، اس نے نہیں بنایا کسی کو اپنی اولاد، نہ کسی کو اپنی بیوی، نہ اولاد. یعنی مشرکین کے شرک کی نفی. اب یہ جو توحید پر آگے وہ کر رہے جنات. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُونَ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ پر بڑھا چڑھا کر باتیں کہتے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے تو گمان کیا تھا کہ انسان اور جنات ہرگز اللہ کی شان میں کوئی جھوٹ نہیں کہیں گے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ آدمی جنات کے لوگوں سے پناہ لیتے تھے تو انہوں نے جنات کے تکبر میں اور اضافہ کر دیا. مشرکین جاتے کسی سفر میں وادی میں پناہ لیتے، کہتے اس وادی کے جن کی پناہ لیتے ہیں وہ جن بھی پھول کر کپا ہو جاتا ہوگا. یہ جنات کی زبانی جو بات ہوئی وہ قرآن نقل کر رہا ہے. یہ جنات جو توحید پر آ گئے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انہوں نے گمان کیا جیسے تم نے گمان کیا کہ ہرگز اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. یہ تم سے مراد مشرکین مکہ. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، جنات کہتے ہیں اور ہم نے جب آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت پہرے داروں اور شوروں سے بھرا ہوا پایا، حفاظت ہو رہی ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، بس اب جو سننا چاہتا ہے وہ اپنے لیے گھات لگایا ہوا شعلہ پاتا ہے. مراد ستارے مارے جاتے ہیں ان کو اگر سنگن لینا چاہیں تو. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ہیں آیا ان کے ساتھ کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ
ہم میں سے کچھ نیکوکار ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ یعنی برے راستے پر بھی ہیں. کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ہم تو مختلف راہوں پر تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہم اللہ کو عاجز ہرگز نہیں کر سکتے زمین میں. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور نہ ہم اس کو ہرگز بھاگ کر ہرا سکیں گے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا تو جو اپنے رب پر ایمان لائے نہ اسے کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ کسی ظلم کا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ گنہگار ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا بس جو اسلام لایا تو وہی ہے جس نے بھلائی کا ارادہ کر لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا اور رہے گناہگار تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. اللہ اکبر. کبھی اللہ ہدہد سے ہمیں توحید سکھاتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ جنات سے سکھاتا ہے, کبھی جادوگروں سے عبرت دلاتا ہے. دیکھو ایک ہی دفعہ ایمان قبول, ایک ہی دفعہ ہدایت سنی, ایمان لے آئے. ٹھیک ہے جی, بہت بڑا عبرت کا سامان سامنے آ رہا ہے. اللہ ہمیں سیکھنے اور یقین کرنے میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مشرکین کے تعلق سے بیان آ رہا ہے, مشرکین مکہ. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا اور اگر وہ قائم رہتے سیدھی راہ پر تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی پلاتے. قحط آ گیا تھا مشرکین مکہ پر, اللہ کہتے ہیں بارش بھی برساتے اگر یہ توحید پر آئیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا اور جو اپنے رب کی یاد سے اعراض کرے گا وہ اللہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اور یہ کہ مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں تو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا ایک بندہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو قریب تھا کہ یہ لوگ ان پر ہجوم کر کے آ جاتے. یعنی نبی پاک علیہ السلام کبھی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے پاس نماز ادا کرتے تو مشرکین آ کر معاذ اللہ بد کلامی کرتے اور کبھی آپ کے خلاف اقدام کرتے. اس بات کی طرف بھی اشارہ, مگر اللہ نے رسول پاک علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا آپ فرما دیجئے میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا. کل اختیار تو اللہ کا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد آپ فرما دیجئے بے شک مجھے ہرگز پناہ نہیں دے گا اللہ کے سامنے کوئی بھی. ولن اجد من دونہ ملتحدا اور میں اس کے سوا کہیں اور جائے پناہ بھی نہیں پاؤں گا. یہ حضور کی عاجزی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تو ہر آن اللہ کی وحی کی تعلیم کے مطابق عمل کر رہے, بیان کر رہے, اور حضور اللہ کی نگرانی میں یہ ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ اصل پناہ ہے. فرمایا کہ ولن اجید من دونہ ملتحدا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاؤں گا. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ مگر یہ کہ میرا کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم اور پیغام کا پہنچا دینا, یہ میری ذمہ داری. یہ کام کروں تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکتا ہوں. آج ہمیں بھی سمجھنا چاہیے ختم نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کے بحاف اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو پہنچانا, اللہ کی تعلیم کو انسانی تک پہنچانا, ان کے سامنے نمونہ پیش کرنا, یہ ہماری ذمہ داری. یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں مل سکے گی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ترین ہے اور تعداد میں کمتر ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں نہیں جانتا آیا قریب ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت مقرر فرما دی ہے کہ اس کو مؤخر کرنا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا واللہ غیب کا جاننے والا ہے اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. ہاں الا من ارتضی من رسول سوائے اس کے کہ جس کو پسند فرماتا ہے رسولوں میں سے اللہ وہ خبریں ان کو عطا فرماتا ہے. فإن
فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو بے شک اللہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ فرشتوں کو چلا دیتا ہے، لِيَعْلَمَ، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے، أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے۔ وحی کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور پیغمبر بھی اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اور کل پیغمبر بھی کہہ دیں گے اللہ کے سامنے اللہ ہم نے تو پہنچا دیا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے، اور ہر شے کو اللہ نے گن کر شمار کر رکھا ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل ہے، مشہور نام نبی پاک علیہ السلام کا بھی مزمل، اور سورت کا نام المزمل، اور اس کی ابتدا میں جو آیات آئی ہیں یہ پہلی 10 آیات ہیں جو اول نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی، قرب الہی کا راستہ بتایا گیا، وحی کے تعلق سے، دعوت دین کے تعلق سے عظیم ذمہ داری آ رہی ہے، اس کو انجام دینے کے لیے تہجد کا اہتمام، ترتیل سے قرآن کی تلاوت، یہ بیان بھی ہے، اور پھر قیام اللیل، تہجد کی طرف پھر اشارہ کیا گیا سورت کے آخر میں بھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجرمین کا تذکرہ بھی ان کے انجام کے اعتبار سے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا مشہور واقعہ، پہلی وحی کا نزول ہوا، حضور تشریف لائے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی، مجھے اڑا دو، دسرونی، مجھے اڑا دو۔ وہ چادر لپیٹ کر سو رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ پکار رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کریں مگر کچھ کم، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے تھوڑا کم کر لیں وہ 1/3، او زد علی، یا اس سے کچھ زائد کر لیں 2/3، ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل سے قرآن کی تلاوت کیجئے ٹھہر ٹھہر کر۔ قیام اللیل، تہجد کی نماز کی طرف اشارہ، کم از کم 1/3 حضور کا قیام ہوتا ہے، اس صورت کے آخر میں بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ، اور باقی جو اللہ سہولت عطا فرمائے یہ ذکر بھی بعد میں ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ قیام اللیل میں، تہجد کی نماز میں ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کی جائے، اس سے ایمان کی تابیاری ہوگی اور قوت ملے گی دعوت دین کے عمل کو انجام دینے کے لیے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم عنقریب آپ پر ایک بڑا بھاری کلام ڈالیں گے۔ اس سے ایک مراد قرآن کا نزول بھی ہے، اور اس سے ایک اہم مراد قرآن کی تبلیغ کا فریضہ، بڑا بھاری معاملہ۔ اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس کو قابو کرنے والا ہے اور زیادہ درست ہے الفاظ کے تلفظ کے اعتبار سے بھی۔ ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، دن میں تو اور مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اور بندہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتا ہے، نیند کی قربانی دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو نفس کو بھی سیلف ڈسپلن کی عادت ہوگی اور بندہ اور قربانی دینے کے قابل ہوگا۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کے لیے دن میں تو طویل شغل ہے۔ حضور کا دن میں کیا مشغلہ تھا، کیا مصروفیت تھی، دعوت دین کا عمل، لیکن اب رات کو اللہ کے حضور اللہ سے لو لگائیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے الگ ہو کر اس اللہ کی طرف یکسو ہو جائیے۔ کٹنے سے مراد دنیا چھوڑنا نہیں، توجہ سب سے بڑھ کر کس کی طرف رہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو کارساز بنائیے۔ حضور سے خطاب کر کے امت کو رہنمائی عطا کی جا رہی ہے، دعوت دین کا فریضہ آج امت نے ادا کرنا ہے، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن سمجھ کر توجہ کے ساتھ، قیام اللیل کا معاملہ، اللہ پر توکل، اللہ ہی کی طرف یکسو ہو جانا، اس سب کی تعلیم۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور جو کچھ یہ کہتے اس پر صبر کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور خوبصورت انداز سے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ یہ دعوت دین کے تعلق سے کہ صبر ہے، استقامت ہے، برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے مجرمین کے بارے میں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور ان کو تھوڑی مہلت دیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں خود ان سے نمٹ لوں گا، ان کو دیکھ لوں گا۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے ہاں عذاب اور دہکتی آگ ہے، اللہ اکبر۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور کھانا ہے گلے میں اٹک جانے والا اور عذاب دردناک۔ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے تودے ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم پر گواہی دینے والے ایک رسول ہیں۔ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، جیسے فرعون کی طرف ایک رسول کو بنا کر بھیجا، رسول بنا کر ہم نے بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، پس فرعون نے رسول کا کہا نہ مانا، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے اسے یعنی فرعون کو بڑے وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا، عبرت دلائی
جائے جا رہی مشرکین مکہ کو، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اور اگر تم نے کفر کیا تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اللہ اکبر، ایسی ہولناکی کہ اگر ایک بچہ ہوگا تو وہ بوڑھا ہو جائے گا اس ہولناکی کو دیکھ کر، اس قدر شدید کیفیت ہوگی قیامت کے دن۔ السماء منفطر بہ، اس سے آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ قرآن تو بے شک ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی مزید ہدایت عطا فرمائے۔ اگلا رکوع ہے، اس کے بارے میں ایک رائے ہے کہ یہ مدنی دور میں نازل ہوا اور اگلا رکوع ایک ہی آیت پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کبھی آپ 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات قیام کرتے ہیں اور کبھی رات کا 1/3 حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور وہ جو آپ کے ساتھی ان میں سے جماعت بھی رات کا قیام کرتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ رات دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے۔ علم ان لم تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ کے علم میں تھا کہ اے لوگو تم نباہ نہ سکو گے اس کو، تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی، بس قرآن میں سے جس قدر آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو۔ پہلے تہجد فرض تھی، اب امت کے لیے نفل قرار دے دی گئی۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ زمین میں محنت سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رزق فضل میں سے تلاش کرتے ہوں گے۔ یہ روزی کمانا یہ بھی حلال ہے، یہ بھی ایک بڑا فریضہ اللہ نے تخفیف کر دی تہجد میں، اللہ اکبر۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرتے ہوں گے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، بس اس میں سے جس قدر ہو سکے تم پڑھ لیا کرو، جو سہولت ہو ادا کر لو۔ رمضان شریف میں تو آسان، اللہ اس کے بعد بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، چند رکعتیں ہی مگر بندہ کوشش کرے تہجد کی، اس سے بڑا اجر بھی ہے اور اس سے بڑا مقام بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو، وہ مال جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ ہو، قرض حسن، اور حلال میں سے ہو اور حسن نیت کے ساتھ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اور کوئی نیکی جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور اجر میں عظیم تر پاؤ گے، وہ محفوظ بھی ہے، اجر بڑھا کر اللہ عطا فرمائے گا۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ المزمل کے بعد سورۃ المدثر، اس کی بھی ابتدائی چند آیات 7 آیات تقریباً، وہ نبی اکرم علیہ السلام پر پہلی وحی تھی اور آپ کی مشن کا اس میں بیان ہے، ساتھ ساتھ مجرمین کے انجام کا بھی تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، اور 23 برس حضور کھڑے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور ڈراتے رہے اللہ کے عذاب سے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے۔ اللہ اکبر کہنے کا ترجمہ فقط ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کافی نہیں، اللہ کی بڑائی کا بول بالا کیا جائے اور رب کی زمین پر اس کے نظام کو قائم کیا جائے، یہ حضور کا انقلابی مشن۔ تو انذار کرنا، ڈرانا اور تکبیر رب کی زمین پر اس کی بڑائی کا نفاذ، یہ حضور علیہ السلام کا بڑا قیمتی مشن۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ صفائی پر کتنا ہمارا دین زور دیتا ہے، اس انقلابی مشن کے ساتھ ذکر آیا، صفائی ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی، عقائد کی بھی اور اعمال کی بھی اور نظام کی سطح پر بھی۔ وَرُجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور فیاضانہ طور پر احسان کیجیے اور خوب خرچ کیجیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اب قیامت کا بیان، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن ہوگا بڑا دشوار دن، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، بس آپ مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ ایک رائے ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، مفسرین کی رائے ہے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اسے مال بہت دیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اسے ہر طرح کا سامان مہیا کیا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ اور زیادہ میں دوں اس کو۔ کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات کا مخالف ہے۔ سأرہقہ صعودا، اب اسے میں
اللہ فرماتا اب اسے بڑی چڑھائی چڑھواؤں گا، یعنی شدید مشقت میں اس کو مبتلا کروں گا. انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور ایک اندازہ کیا. فقتل کیف قدر، پس وہ مارا جائے کیسے اس نے کیسا اندازہ مقرر کیا. ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا. اس نے کچھ حق قبول کیا، کچھ مال وغیرہ بھی خرچ کیا، مگر سرداران قریش نے اس پر پریشر ڈالا، یہ پیچھے ہٹ گیا. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا. ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹ پھیر لی اور اس سے تکبر کیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، تو اس نے کہا یہ تو صرف ایک جادو ہے جو پچھلے لوگوں سے نقل چلا آیا. یہ کہہ کر معاذ اللہ اس نے انکار کر ڈالا. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف ایک انسان کا کلام ہے. سأصلیہ سقر، ان قریب اللہ فرماتا ہے میں اسے سقر میں ڈالوں گا، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کی. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے، انشاءاللہ آج ایک اور سیشن آپ کے ساتھ ہم کریں گے. ایک وقفہ، اس کے بعد انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ رہے گا جاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے. سورۃ المدثر کا مطالعہ کر رہے ہیں. ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں کا انجام جہنم کی آگ، یہ ذکر ہوا. آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. سورہ مدثر کی آیت نمبر 27 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھے وہ سقر کیا ہے، یعنی آگ. لا تبغی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. استغفر اللہ، نہ مرے گا نہ جیے گا وہاں پر جہنمی. لواحۃ للبشر، وہ آدمی کو جھلس دینے والی ہے. علیہا 19، اس پر 19 داروغہ مقرر ہیں، 19 فرشتے جہنم پر مقرر ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، اور دوزخ کے داروغہ صرف فرشتے بنائے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد صرف ان لوگوں کی آزمائش کے لیے رکھی جو کافر ہوئے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، تاکہ اہل کتاب یقین کر لے اور جو لوگ ایمان لائے ان کا ایمان زیادہ ہو. پچھلی کتابوں میں بھی تعداد یہی مقرر. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور شک نہ کرے وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی اور نہ اہل ایمان. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، بیماری ہے. وَالْكَافِرُونَ، اور کافر. مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا. ایمان والے تو کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا برحق فرمایا. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ جو 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں پھر کسی کی بات نہیں آتی، کون جانے گا سوائے اللہ کے. وما ہی الا ذکر للبشر، اور یہ تو نہیں مگر نصیحت ہے لوگوں کے لیے. کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب کہ وہ پیٹ پھیرے یعنی جانے لگے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدى الکبر، بے شک ایک بہت بڑی آفت ہے. ایک مراد جہنم کی بات کی جا رہی ہے. نذیر للبشر، لوگوں کو ڈرانے والی ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے، مراد کامیابی کی کوشش کرے، یا پیچھے رہے ناکام ہو جائے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے. ہر ایک کو چھڑانا پڑے گا. ایمان اور نیک عمل لے کر آؤ، جان چھڑاؤ اور جنت تمہیں مل جائے گی، ورنہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. استغفر اللہ. الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والے. فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے. یتساءلون، پوچھتے ہوں گے، سوال کرتے ہوں گے. اب مکالمے کا ذکر ہے. عن المجرمین، مجرمین سے. ما سلککم فی سقر، کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی. جہنم والوں کے جواب سنیے. قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. پہلا جواب نماز کے بارے میں دیں گے. حقوق العباد بھی اہم، حقوق اللہ بھی اہم. پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. بچپن سے حدیث یاد ہے طبرانی شریف کی. جہنمی کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. حقوق العباد بھی پامال. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ بےہودہ باتوں میں مشغول پڑے رہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا و سزا کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ یقینی بات یعنی موت آ گئی. یہ ہے ان کا انجام. اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے.
فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں نفع نہیں دے گی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہوا کہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بھاگتے ہوئے گدھے ہوں جو قفرت من قسورہ، بھاگے جاتے ہیں شیر سے خوف زدہ ہو کر. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے دیے جائیں صحیفے کھلے ہوئے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس پر وہی آ جائے. استغفر اللہ. کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، وہ آخرت سے نہیں ڈرتے. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو نصیحت ہے یعنی قرآن. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت، جو چاہے اسے یاد رکھے، فائدہ اٹھائے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ ہرگز یاد نہ رکھیں گے، فائدہ نہ اٹھائیں گے، نصیحت نہ پکڑیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اللہ ہی ڈرنے کے لائق ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس سے مغفرت مانگی جائے. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ اپنے متقی بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. اس کے بعد سورۃ القیامہ، قیامت کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں قیامت کا تذکرہ، وہاں کی ہولناکیوں کا بیان اور کل کے نتائج کا بھی تذکرہ سامنے آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. نہیں سے ایک مراد کیا ہے؟ لوگ آخرت کے بارے میں جھٹلانے کے روش پر اللہ کہتے ہیں تم غلط. اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. یعنی ضمیر جہاں پہ نیکی کرو تو اچھا لگتا ہے اور بدی کرو تو خلش محسوس ہوتی ہے. اندر کا شعور تقاضا کرتا ہے کہ قیامت برپا ہو، نیکی بدی کا بھرپور بدلہ مل جائے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہیں کریں گے. بلا، کیوں نہیں. قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو درست کر دیں. پور پور کیوں کہا؟ دو افراد کے بھی فنگر پرنٹس بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اشارہ دے رہا ہے. ہم نے پچھلی صدی میں سمجھا کہ فنگر پرنٹس کے بارے میں، اس سے تھوڑا پہلے سمجھا کہ کسی دو افراد کے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، خاص اس کا ذکر ہوا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ کو بھی گناہ کرتا رہے. کیوں آخرت کا ذکر نہیں سننا چاہتے لوگ اپنی نافرمانیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، دنیا کے عارضی مزے لذتیں چھوڑنا نہیں چاہتے، آئندہ بھی چاہتے کہ گناہ کرتے رہے معاذ اللہ. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. بڑا زوردار جواب اللہ کی طرف سے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کو گرہن لگ جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. آج تو ہر ایک اپنے آربٹ میں موو کر رہا ہے، قیامت ہوگی تو یہ ملا دیے جائیں گے، نظام تلپٹ کر دیا جائے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کہاں ہے آج بھاگنے کے دن جگہ کوئی ہے کہ بھاگ جاؤں وہاں پر جگہ مل جائے. کلا، ہرگز نہیں. لا وزر، ہرگز کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، آج کے دن تیرے رب کی طرف ٹھکانہ، وہیں پہ حاضری ہے، پیشی ہے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، جتلا دیا جائے گا انسان کو جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. کیا اعمال لائے، کیا دولت وغیرہ پیچھے چھوڑا ہے، یا کس نے دنیا کو ترجیح دی، کس نے آخرت کو ترجیح دی، سب پیش کر دیا جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے اوپر بصیرت رکھتا ہے. ارے بھائی چور کو تو پتہ ہے نا چوری کی ہے، دنیا کو پتہ نہ چلا تو کیا ہوا، بندے کو تو پتہ ہے. ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. ولو القا معاذیرا، چاہے وہ کتنے عذر پیش کرے، کتنے بہانے پیش کرتا رہے. لا تحرک بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو جلدی سے حرکت نہ دیجیے کہ اس کے بارے میں جلدی کا معاملہ ہو، کوئی ضرورت نہیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجئے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. سبحان اللہ. حضور کی فکر کیا تھی؟ فوراً پہنچائے تاکہ کوئی جہنم کی طرف نہ جائے. حضور کی محنت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طلب تھی حضور کی علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی آپ بھولیں گے نہیں، ہم جمع کرائیں گے اور ہم اس کو محفوظ کریں گے. جو فرشتہ ہمارا پڑھ لے آپ پڑھنے کی پیروی کیجئے. اور ہاں اس کا بیان بھی ہمارے ذمے. بیان قرآن کے علاوہ ہے نا، قرآن کے بیان سے مراد قرآن کی تشریح، قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، اس کا بیان، اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے دی. قرآن کے ساتھ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ضروری، کتاب و سنت دونوں ضروری ہیں، اور وہ بھی اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو عطا فرمایا. قرآن کے علاوہ بھی حضور پر وحی آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں تم تو دنیا جو فوری مل جانے والی اس سے محبت رکھتے ہو. وتذرون الآخرہ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، فراموش کرتے ہو. اس دن کے نتائج کا بیان. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس
دن بہت سے چہرے بارونق ہوں گے، الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. سبحان اللہ. 14ویں کا چاند نکلا، بخاری شریف کی روایت. صحابہ دیکھتے، حضور نے فرمایا دیکھتے ہو میرے صحابہ کوئی دیکھنے میں کوئی کمی ہے، کوئی شک ہے؟ بالکل نہیں یا رسول اللہ. ایسے اپنے رب کو دیکھو گے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے. اس کے برعکس ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، خیال کرتے ہوں گے ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، بہت سخت معاملہ. اگلے الفاظ بڑے سخت ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو راحت والی موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی سختیوں سے بچائے. سنیے گا. کلا، ہرگز نہیں. اذا بلغت التراقی، جب جان حلق تک آ جائے گی، ہنسلی تک، یہ حلق تک پہنچ جائے گی. وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، بچا لو اس کو. وظن انہ الفراق، اور جانے والا جان لے گا فراق ہے، جدائی ہے، مجھے جانا ہے. والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائیں گی. اور عربی اسلوب میں بڑی شدید تکلیف کا بیان ہے. یہ پنڈلی پنڈلی پہ لپٹ جائے، بہت شدید تکلیف، بڑی سختی کا معاملہ. اللہ ہم سب کو، اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں سے بچا. یہ دعا حضور نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الی ربک یومئذ المساق، اس دن تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوگا. اللہ تعالیٰ موت کی راحت عطا فرمائے، سختی سے بچائے، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. مجرمین کا بیان، بعض مفسرین نے ابو جہل کا ذکر بھی کیا، ایسے سرکشوں کا بیان. فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی. ولکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. تصدیق کی علامت ہے نماز. نماز ہے تو ایمان ہے بھائی، نماز نہیں تو ایمان نہیں. اللہ ہمیں نمازوں کا پابند فرمائے. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا. اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر. ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر، یعنی تیری تباہی کا معاملہ آیا چاہتا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان گمان کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بیکار پیدا کیا گیا تمہیں. قطعا نہیں. الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک منی کا قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا رحم مادر میں، یوٹرس میں. ثم کان علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون لٹکتی ہوئی شے ہو گیا. فخلق، بس اللہ نے اسے پیدا کیا. فسوى، اس کو درست کر کے پورا انسان بنا دیا. فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، پھر اسے درست کر، پھر اس کی مرد اور عورتیں دو اقسام بنا دیں. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے. سبحان اللہ. جو قطرے سے تمہیں پیدا کرنے پر قادر نہ تھے تو بنانے والا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں. ایک اشارہ یہاں پر یہ ہے، ٹپکایا گیا. اور پھر زوجین یعنی مرد عورت کا ذکر ہے. جو ڈیسائیڈنگ کروموزوم ہے وہ مرد کی طرف سے آتا ہے، جس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے پھر کہ بچہ پیدا ہوگا یا بچی. یہ سائنٹیفک فیکٹ کی طرف ایک اشارہ. اس کے بعد سورۃ الدہر، اس کا نام سورۃ الانسان بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. قرآن ایک اور عالم کی جو سیر کراتا ہے نا، مجھے اور آپ کو خدا کی قسم اس مقام پر بڑی پیاری سیر قرآن ہمیں کرا رہا ہے. جنت کے نظاروں کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک مخلوط نطفے سے ملا جلا، اور تاکہ ہم اسے آزمائیں تو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکرہ بنے. راستہ تو واضح ہے، اب جو جس طرف چلنا چاہے گا اسی طرف اس کو چلا دیا جائے گا. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے. اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ایک آیت میں مجرمین کا بیان. اب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اور جنت والوں کے صفات کا بیان. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک پیئیں گے نیک بندے پیالے سے وہ مشروب جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. کافور اس کی جو تاثیر ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. آج فلیورز کا ذکر آ رہا ہے پاکیزہ شرابوں کے. سبحان اللہ. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، ایک چشمہ اس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس سے نہریں رواں کر لیں گے، گھروں تک لے جائیں گے. سبحان اللہ. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ پوری کرتے اپنی نظریں اور اس دن نظر ماننا اس کو پورا کرتے ہیں، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی عام ہوگی، وہ قیامت کا دن ہولناک کی. ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا،
فقیرا، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر کھانا کھلاتے محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بے شک ہم تمہیں کھلاتے اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص نیت کا بیان. ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ، اللہ ہی کے لیے جو عمل کرو بھائی اللہ کے لیے کرو. اللہ مجھے بھی اخلاص نیت عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک دن سے جو منہ بگاڑ دینے والا نہایت سخت ہوگا. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، بس اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا اس دن کی برائی سے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ انہیں تازگی عطا فرمائے گا اور سرور عطا فرمائے گا. اب جنت کے سروروں کی تفصیل آ رہی ہے، سبحان اللہ. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشم لباس عطا فرمائے گا. ساری زندگی مومن کی صبر ہے، مشقتیں تو جھیلنی، کل اللہ خوش کر دے گا اس کو. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اس میں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے. لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، نہ وہ دھوپ کی تیزی دیکھیں گے نہ سردی کی شدت، ماڈریٹ موسم ہوگا. سبحان اللہ. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان پر اس کے سائے نزدیک ہو رہے ہوں گے اور اس کے خوشے جھکا کر نزدیک کر دیے گئے ہوں گے. سائے بھی ہوں گے اور خوشے نزدیک کر دیے جائیں گے، جو چاہو سو کھا لو. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، اور ان پر دور ہوگا چاندی کے برتنوں کا اور پیالوں کا جو شیشوں کے ہوں گے، شیشے چاندی کے ہوں گے. قواریر من فضہ، شیشے چاندی کے ہوں گے. قدروها تقدیرا، ساقیوں نے ان کا مناسب اندازہ کیا ہوگا. جام چھلکیں گے اور پیش کیے جائیں گے. سبحان اللہ. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَمْجَبِيلًا، اور انہیں ان میں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں آمیزش ہوگی سونٹ کی، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے. یہ فلیورز کا ذکر آ رہا ہے. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اس میں ایک چشمہ ہے جو سلسبیل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اس پر ان اور گردش کریں گے ان پر ہمیشہ نو عمر رہنے والے لڑکے خدمتگار. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم انہیں دیکھو گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے. ارے خدمتگار لڑکے موتی ہوں گے، بکھرے ہوئے، خوبصورت اتنے ہوں گے، تو جنتیوں کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے وہاں جنت میں بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دیکھو گے، ہر جنتی بادشاہ بنا دیا جائے گا. سبحان اللہ. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کے اوپر کی پوشاک سبز باریک ریشم اور اطلس کی ہوگی. وَحُلُّوا اساور من فضہ، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے. سورہ کہف میں سونے کے کنگن، یہاں چاندی کے کنگن. قدیم دور میں بادشاہ کنگن پہنتے تھے، اللہ ہر جنتی کو بادشاہت عطا فرما دے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کا رب پاکیزہ مشروب پلائے گا. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، بے شک یہ تمہاری جزا ہے اور تمہاری کوشش مقبول ہو گئی. یہ اللہ نے تیار کیا ہے، یہ اللہ نے سجایا جنت کو. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر قرآن کریم کو تدریجاً نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے. اس کی تفصیلات پہلے آئی ہیں. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، بس آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے اور کہا نہ مانی ان میں سے کسی گنہگار اور ناشکرے کا. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے صبح و شام. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات میں آپ اس کو سجدہ کیجئے اور اس کی تسبیح بیان کیجئے رات کے بڑے حصے میں. قیام اللیل کی طرف پھر اشارہ. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ منکرین دنیا کو محبوب رکھتے ہیں اور ایک بھاری دن قیامت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. یہ جو ہے ان کی بے وقوفی کا معاملہ. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے انہیں پیدا کیا، ہم نے ان کے جوڑ مضبوط کی، سب نعمتیں اللہ نے دی. وَإِذَا شِئْنَا بدلنا امثالهم تبدیلا، اور ہم جب چاہیں گے ان جیسے اور لوگ بدل کر لے آئیں گے. ان هذه تذکرہ، بے شک یہ تو نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور لوگوں تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا مگر یہ کہ اللہ چاہے. توفیق تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، بہت حکمت والا ہے. يدخل من يشاء في رحمته، وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور رہے ظالم تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. اس کے بعد 29 پارے کی آخری سورت سورۃ المرسلات، قیامت کا بیان، مجرمین کا انجام اور مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والمرسلات عرفا، کچھ قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. والمرسلات عرفا، دلوں کو خوش کرنے والی ہواؤں کی قسم. فالعاصفات عصفا، پھر تیز اور تند چلنے والی ہواؤں کی قسم جس سے پھر عذاب بھی کبھی اللہ دیتا ہے. والناشرات نشرا، پھر بادلوں کو اٹھا کر لانے والی پھیلانے والی ہواؤں کی قسم. فالفارقات فرقا، پھر بانٹ کر پھاڑنے والی ہواؤں کی قسم، یعنی وہ جو بادل پھٹتے ہیں اور پانی برستا ہے. فالملقیات ذکرا، پھر وہی القا کرنے والے فرشتوں کی قسم. یہ ایک رائے کے مطابق ترجمانی کی گئی. عذراً او نذرا، حجت تمام کرنے کو یا ڈرانے کو وہی آئی ہے، اور اس سے پھر کیا ہوگا، قبول کرنے والوں کے لیے جو ہے بشارت، اور انکار کرنے والوں کے لیے پھر اللہ کا عذاب، اس کا ڈراوا. انما توعدون لواقع، بے شک جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا. فاذا النجوم طمست، پھر جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. واذا السماء فرجت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الجبال نصفت، اور جب پہاڑ اڑ کر پارا پارا ہو جائیں گے اور پارا پارا اڑتے پھریں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسول وقت معین پر جمع کیے جائیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے معاملہ ملتوی رکھا گیا؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تم کیا سمجھے وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. یہ آیت 10 مرتبہ اس صورت میں آئی ہے. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پچھلوں کو ہلاک نہ کر ڈالا؟ ثم نتبعهم الاخرین، پھر ان کے بعد دوسروں کو ہم چلا کر لاتے ہیں. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے محفوظ جگہ میں نہیں رکھا رحم مادر. الی قدر معلوم، ایک وقت معین تک کے لیے. فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا. فنعم القادرون، تو ہم کیا ہی عمدہ اندازہ مقرر کرنے والے ہیں. مضامین دہرائے جا رہے ہیں، سے تشریح کی ضرورت نہیں ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہ بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو. وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ رکھے اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا. سبحان اللہ. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، حکم ہوگا تم چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف. لا ولیل ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ دار ہوگا اور نہ آگ کے شعلوں سے بچانے والا. دنیا میں سایہ ہو تو تپش سے بچتا ہے بندہ، جہنم میں سایہ ہوگا تو وہاں تپش سے بچے گا نہیں اور شدت ہوگی عذاب کی. استغفر اللہ. انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ محل جیسے شعلے پھینکتی ہے. جہنم کا شعلہ وہ محل جیسا اتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. کأنہ، کتنا بڑا؟ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے. اتنے بڑے بڑے شعلے وہ جہنم پھینکے گی. استغفر اللہ. ویل یومئذ للمکذبین، پس تباہی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون، اس دن وہ بول نہیں سکیں گے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی معذرت پیش کر سکیں یا بہانے پیش کر سکیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعنا الاولین، ہم نے تمہیں جمع کیا اور پچھلے لوگوں کو بھی. فإن كان لكم كيد فكيدون، پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو چل کے دکھاؤ. اللہ جمع فرمائے گا تمہیں بھی اور پچھلوں کو بھی. اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو مجھ پر چل کر دکھاؤ. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. اب متقین کا بڑا پیارا بیان. ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقین سایوں چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور اس قسم کے میووں میں جو وہ چاہیں گے. کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم کھاؤ اور پیو با فراغت اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم محسنین کو عمدہ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ تھوڑا سا، بے شک تم مجرم ہو. بس کسی کو پھانسی لگنے والی ہو، پیٹ بھر کے کھائے گا، کھا بھی لے تو پھانسی لگنی ہے. کھا لو تھوڑی سی مدت ہے دنیا کی مہلت کا معاملہ، پھر جہنم کا عذاب ہے مجرموں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم رکوع کرو یعنی جھکو، لا یرکعون، تو وہ جھکتے نہیں تھے.
آج مولت جھک جائیں، اللہ کو بڑا مان کر اس کی مان لیں، کل چاہیں گے بھی تو جھک نہیں سکیں گے، سورہ قلم میں پڑھ چکے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جھکو تو نہیں جھکتے تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے۔ یہ ہے جو سورہ مرسلات کا مطالعہ مکمل ہوا، آخرت کا تذکرہ۔ الحمدللہ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے 29 سپارے کی تکمیل ہو چکی ہے۔ خواہش تو تھی باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور، اب انشاءاللہ 29ویں شب میں ہم ایک ہی پارہ رہ گیا، قرآن حکیم کا 30واں پارہ، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور آپ نے غور کیا کیسا انداز ان آخری پاروں میں، 29 پارے میں بھی آپ نے محسوس کیا، یہی انداز آخری پارے میں بھی آئے گا، ہلا دینے والا انداز، آخرت کی فکر کا بار بار قرآن نے ذکر کیا۔ کیوں؟ جتنا آخرت کا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا میرا اور آپ کا عمل درست ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم دعا پر محفل کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملوک، یا رب الارباب، یا خالق السماوات والارض، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تیرے فضل سے قرآن کے بیان کا سلسلہ شروع ہوا، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اے اللہ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہماری ساری نیک و جائز حاجات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ یہ مبارک رات مبارک ساعت ہے اللہ، ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ اللہ جتنی ہماری جائز حاجات ہیں اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں شر سے، ہر شر سے، فتنے سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہر وبا سے، بیماری سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ کل عالم کو امن، سلامتی، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت، نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمان بھائیوں بہنوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ بری موت سے بچا، اے اللہ برے خاتمے سے بچا، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں ان کا مبارک پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برکتوں کا مہینہ، نعمتوں کا خزینہ، برکتوں کا مہینہ، نعمتوں کا خزینہ، کیونکہ اس ماہ میں اترا قرآن۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ